السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی اسپیشل ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں، جو کہ آج کے دور کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ ہر کسی کو ایسی چیزیں معلوم ہونی چاہیے جس طرح کا زمانہ جا رہا ہے اور جس طرح کا ٹرینڈ ہے آج کل۔ زیادہ تر تو آج کل ہوتا کیا ہے، ماحول ایسا ہے کہ لڑکے لڑکیاں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، کچھ تو سیریس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سیریس ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے بریک اپ کے بعد۔ ان کو بہت ہی سیریس اس کو لینا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ بات کبھی کبھی سوسائڈ تک بھی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو بہت ہی حساس سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ سوسائڈ کا بھی کیسز ہوتے ہیں کہ کسی نے سوسائڈ کر لیا محبت میں ناکامی کی وجہ سے یا بریک اپ کی وجہ سے۔ بہت سارے ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکلی کچھ ٹپس، کچھ ٹرکس، سٹیپس میں آپ کے لیے لے کر آؤں۔ تو وہ اسی ٹاپک کے اوپر میں نے یہی سوچا اور میں نے ویڈیو بنائی۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ واقعی ہی زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں بریک اپ کے بعد، تو آپ نے پورے دل کے ساتھ یہ اسٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ میں نے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز سنے ہیں جو اس بارے میں مطلب ان کی کنورسیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ سن کے انسان اور ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ مطلب جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں بہت ہی نفسیاتی طور پر، آپ دیکھیں، آپ مطلب اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خیال ان کا کیوں آتا ہے، جو آپ کا محبت تھی اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کیوں خیال آتا ہے، آپ اس وجہ کے بارے میں سوچیں۔ مطلب جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں، بندہ جو بندہ اس سچویشن سے گزر رہا ہو، اس کے لیے تو یہ چیزیں سوچنا اور ہی اس کو ڈپریسڈ کر سکتی ہیں۔ مطلب بہت ہی اور ہی نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو سکتا ہے یا کچھ۔ تو میں اسی لیے بہت ہی ایزی سے کچھ سٹیپس آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ان کو میں باری باری ایکسپلین بھی آپ کے سامنے کروں گی۔ تو بہت ایزی سے سٹیپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ بہت حد تک اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ باری باری میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، اس میں تو آپ نے اپنا فون، جو انسان کے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کے بغیر مطلب جس طرح ہم سانس لیتے ہیں ہر وقت، اس طرح فون بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے موبائل فون میں چینجز لانی ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے موبائل کا کور چینج کرنا ہے، موبائل کی رنگ ٹونز چینج کرنی ہے، اور وہ جو بھی وہ بندی تھی یا بندہ تھا جس کے ساتھ آپ تھے انوالو، سب سے پہلے تو اس کا ڈیٹا آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی تصویریں ڈیلیٹ کرنی ہیں، اس کا نمبر ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کے متعلق جتنا بھی آپ کے فون میں ڈیٹا ہے، ویڈیوز وغیرہ جو بھی، وہ آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے۔ کیونکہ جب اپنی زندگی میں واپس آنا ہے تو اس بندے کو بلا کر ہی آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو ختم کریں، زندگی سے نکالیں، موبائل سے نکالیں۔ دوسرے نمبر پر سٹیپ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا۔ کسی حالت میں بھی آپ نے تنہائی میں نہیں رہنا، اکیلا نہیں رہنا، کیونکہ جتنا آپ اکیلا رہیں گے آپ میں یہ چیز اس کو بھولنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہوگی، اتنا ہی وہ انسان آپ کو یاد آئے گا، آپ پریشان رہیں گے، آپ ڈپریسڈ رہیں گے، اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ آپ نے اکیلے نہیں رہنا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ بہت ہی مین چیز ہے۔ سارے سٹیپ سے زیادہ مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا۔ اس کے بعد باری باری میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا روم چینج کرنا ہے۔ آپ نے اگر آپ روم چینج نہیں کر سکتے، ویسے تو یہ امپاسبل تو نہیں ہوتا، اگر آپ صحیح ہے، اگر آپ کا پرسنل روم ہے، لیکن آپ کچھ دنوں کے لیے مطلب سائیکالوجیکلی آپ اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دنوں کے لیے آپ کسی اور کے ساتھ روم شیئر کر لیں۔ یہ تو اور بھی بیسٹ ہے اگر آپ روم شیئر کریں گے، کیونکہ آپ تنہا بھی نہیں رہیں گے، اکیلے بھی نہیں رہیں گے۔ تو اکیلے آپ نے نہیں رہنا، اس لیے آپ یا تو اپنے کمرے میں کسی کو رکھ لیں، یا بہتر ہوگا کہ آپ روم چینج کریں۔ روم چینج کرنے سے جب سب کچھ آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا تو آپ کا مائنڈ بھی بدل جائے گا۔
آپ اس کے بندے کے بارے میں آپ خیالات بھی کم آئیں گے آپ کے ذہن میں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ روم چینج کریں۔ اگر آپ روم چینج نہیں کر سکتے، کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ اپنے ایٹ لیسٹ کمرے کی سیٹنگ ضرور چینج کر لیں۔ سیٹنگ چینج کریں، اپنے بیڈ شیٹیں چینج کریں، کچھ نہ کچھ چینج لائیں اپنے کمرے میں آپ۔ اس کے بعد جی ہے، اپنے آؤٹنگ کرنی ہے، اچھی اچھی جگہوں پر جائیں۔ گھر میں آپ زیادہ نہ رکیں، آؤٹنگ کریں، روز کی بنیاد پر جائیں اور اپنے ریلیٹیو سے ملیں، ان سے باتیں کریں۔ نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں جو ہے، پرانے خیالات نکلیں گے، نئی چیزیں آئیں گی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جی نیو فرینڈس بنائیں آپ، کیونکہ پرانے فرینڈس جو ہیں، جن سے آپ پہلے آپ کی دوستی ہے، ان سے تو شاید آپ نے شیئر بھی کیا ہو اپنی لو کے بارے میں، آپ جس ریلیشن میں تھے پہلے کسی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ نے شیئر کیا ہوگا۔ جو ہی آپ اس سے ملیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے جی اب کیا بنا ہے، مطلب اس طرح کے سوالات وہ کرتے ہیں کہ جی کہاں تک پہنچے ہو آپ، کیا بنا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ تو جو ہی وہ پوچھیں گے، آپ پھر سے اپسیٹ ہو جائیں گے، پھر سے دوبارہ سے آپ اسی لیول پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نیو دوست بنائیں، جب اس کے بارے میں آپ سے بات نہ کریں، تو کوئی پاسٹ کی بات نہ کریں، فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نیو دوست بنائیں۔ اس کے بعد جی ہے، نئی جگہوں پر جائیں، نئی جگہوں کو ایکسپیرئنس کریں، آؤٹنگ کریں، اور اس جگہ پر، پرانی والی جگہ پر نہ جائیں جب آپ نے اس انڈیویجول کے ساتھ، اس بندی یا بندے کے ساتھ جہاں پر آپ گئے ہوں، کیونکہ جو ہی آپ وہاں پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے سب کچھ آپ کو پھر سے دوبارہ سے وہ ساری فلم جو ہے یاد آ جائے گی، کہ آپ اس بندے کے ساتھ یہاں آئے تھے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ہم نے یہ ٹائم گزارا، تو پھر سے مطلب آپ نہیں بھول سکیں گے، دوبارہ سے آپ پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ اس کے بعد جی اگلا پوائنٹ ہے، آپ اپنے کوشش کریں جو کپڑے آپ پہلے پہنتے تھے وہ کچھ دن نہ پہنیں۔ آپ نیو کوئی ڈریس لیں، نیو چیزیں لیں، نیو شرٹ لے لیں، ٹی شرٹ لے لیں۔ آپ بھی اگر لڑکی ہیں تو نئے ڈریسز، قمیض شلوار جو بھی ہے، آپ نئے ڈریس اپ کریں، نیو چیزیں لیں، کیونکہ پرانی چیزیں آپ نے ان کو کچھ عرصہ کے لیے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جی ہے، اگلے سٹیپ میں اپنا گھر میں جو ٹائم گزارتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ باہر گزاریں، گھر میں آپ کم سے کم ٹائم گزاریں، تاکہ آپ جو ہی گھر میں آئیں گے آپ کو دوبارہ سے وہ چیزیں یاد آئیں گی۔ آپ کو اچھا ہے آپ کے لیے کچھ دنوں کے لیے آپ زیادہ تر روز کی بنیاد پر آپ باہر جائیں اور آؤٹنگ کریں۔ جی اس سے آگے میں جاب کریں، بہت اچھا ہے، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، آپ بالکل بھی فری نہ رہیں، اپنے مائنڈ کو بیزی رکھیں، جاب کریں، آؤٹنگ کریں، یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ کسی ریلیٹیوز کے پاس جائیں، دوستوں کے پاس رکیں، زیادہ آپ مطلب آگے ملتے جلتے رہیں، گیدرنگ میں رہیں اور بیزی رہیں۔ اس کے بعد جی ہے، اگر آپ نے یہ سارے سٹیپس کر لیے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی بہتری نہیں آ رہی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ آپ سارا کچھ چینج لے کر آئیں اور آپ میں امپروومنٹ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ان سے بہت فرق پڑے گا۔ اگر پھر بھی نہیں کوئی بھی امپروومنٹ آ رہی، تو پھر آپ نے اپنا کسی شہر سے باہر کسی اور جگہ پر جائیں، ٹریول کریں، کیونکہ آپ تھوڑا سا لانگ ٹریول کریں گے تو یہ بھی بہت جو ہے ہیلپ کرے گا آپ کی۔ لانگ ٹریول بھی بہت ہیلپ کرتا ہے۔ آپ نئی جگہوں پر جائیں جہاں پر آپ پہلے نہیں گئے، وہاں پر جائیں، نئے دوست بنائیں، نئے دوستوں سے ملیں۔ جی اوور آل میں ان سارے پوائنٹس میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں، زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے چینج لے کر آئیں، آپ اپنے آپ میں ہر چیز میں چینج لے کر آئیں، گھر میں، باہر، فون میں، کھانے میں، ہر چیز میں آپ نے چینج لے کر آنا ہے، تب آپ یہ بہت جلدی مطلب ریکور ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کا بریک اپ کے بعد جیسے آپ کی سچویشن ہو گئی ہے۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں مت سوچا کریں کہ آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ اب کچھ نہیں رہا، دنیا میں، زندگی میں کچھ نہیں رہا، ایسا کچھ نہ سوچیں، کیونکہ آپ سوچیں کہ پوری فیملی جو ہے وہ آپ سے جڑی ہوئی ہے،
آپ کے ماں باپ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو جب وہ اس حالت میں دیکھیں گے، پریشان دیکھیں گے، یا جو لوگ سوسائڈ کر دیتے ہیں، مطلب کسی کا نہیں سوچتے، نہ ماں باپ کا، نہ اپنی فیملی کا، تو آپ سوچیں آپ کے جانے کے بعد جو ماں باپ کی حالت کیسی ہوگی۔ اب دوسروں کے لیے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، صرف اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ سیلفش لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں، آپ کے ماں باپ نے آپ پر انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کو کیسے کہاں تک آپ کو لے کر آئے ہیں، آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے اوپر پیسے لگائے ہیں، محنت کی ہے، تو جب آپ وہ ٹائم آیا ہے کہ آپ ان کے کسی قابل آ سکیں، کسی کام آ سکیں، تو آپ جو ہے وہ محبت کے پیچھے آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ اب دوسروں کے بارے میں بھی سوچا کریں۔ اور پھر میں آخر میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کسی کو سیریس نہیں لیتے اور صرف جو ہے وہ جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں کسی کی زندگیوں میں، اور کسی کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔ ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو اس موضوع کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج کل آپ گیمز کھیل سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں، باہر کہیں گھوم پھر سکتے ہیں، تو کیا آپ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کے دل کو توڑنے والا ہی آپ نے انتخاب کیا ہے؟ تو آپ سوچیں آپ انسانیت کے کتنے لوور درجے پر ہیں کہ آپ کسی کے دل کو توڑ کر، کسی کے دل کے ساتھ، احساسات کے ساتھ کھیل کر آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو آپ میں اور انسانیت میں بہت دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو میں پھر سے یہ کہوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ اکیلے نہ رہیں۔ جتنا آپ اکیلے رہیں گے اتنا ہی آپ ریکور نہیں ہو سکتے، زندگی میں واپس نہیں آ سکتے۔ جی، میں ایسی ویڈیوز اپنے چینل پہ روٹین میں ڈالتی رہتی ہوں جو بھی گھریلو قسم کی ٹینشنز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی لحاظ سے یا بچوں کے لحاظ سے، کسی کے بچے ٹھیک نہیں ہوتے، کسی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، بہت ساری زندگی میں ایسی ٹینشنز ہیں جن کو لے کر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ہم جو ہے واپس نہیں آ سکتے، اور بیماریاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے ہی سٹیپس کو فالو کریں، میری ویڈیوز کو فالو کریں جن میں بہت ایزی سے سٹیپس بتاتی ہوں، تو آپ اپنی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں، زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ہیو اے نائس ڈے۔